اس کے بعد میں آپ کو آپ اور اپنے دادا کی حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت سنا دوں. آپ نے شیش علیہ السلام کو وصیت کی اور فرمایا کہ یہ اپنی اولاد کو بھی کرتا رہنا، ہم بھی ان کی اولاد ہیں. تو فرمایا دنیا میں اطمینان سے نہ رہنا. دنیا دار البے قرار ہے اور دار القرار جو ہے وہ بہشت ہے. جو یہاں اطمینان سے رہے گا وہ مار کھا کے یہاں سے بے قرار ہو کے جائے گا. فرمایا اگر میں بہشت میں اطمینان نہ کرتا تو میں بہشت سے نہ نکلتا. دوسرا فرمایا کہ عورت کی رضا پر کام نہیں کرنا، کہ اگر میں عورت کا مشورہ نہ مانتا تو میں پھر بھی بہشت سے نہ نکلتا. تیسرا فرمایا جس میں دل بے قرار مطمئن نہ ہو جس بات میں وہ کام بالکل نہیں کرنا. کھٹ کھٹکا ہو جس سے پوری طرح دل میں اطمینان ہو وہ کام کرنا. شجر ممنوعہ کو کے نزدیک جانے سے میرا دل جو تھا وہ اطمینان میں نہ تھا. چوتھا فرمایا اگر کوئی کام کرنا ہے تو آپس میں مشورہ کر لیا کرو، ایسے نہ کم کرو. میں نے اگر فرشتوں سے میں مشورہ کرتا تو میں پھر بھی شجر ممنوعہ کے پاس نہ جاتا. ایک پتھر لکھتے ہیں ملا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جو دنیا میں خوشی کرتا ہے وہ خدا اللہ تعالی سے دور ہو جاتا ہے. یہ اولیاء کرام کی باتیں سنا رہا ہوں. ارے حضرت آدم کی وصیت سنا دوں آپ کو. دادے پاک کی اولاد پیاری ہوتی ہے نا. آپ نے فرمایا ہو میری وصیت جو ہے میری اولاد کو شیش علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک کرتے جاؤ. تو میں اپنے دادے کی یہ حکم مان کر یہ میں کرتا ہوں. آپ نے فرمایا دنیا میں اطمینان نہیں کرنا. پھر فرمایا جس کام میں نفع نقصان پر دل پوری طرح مطمئن نہ ہو وہ کام بھی نہیں کرنا، کھٹ کھٹ ہو. تیسرا فرمایا عورت کا کہنا نہیں ماننا. چوتھا فرمایا میری اولاد کو کہو کوئی کام کرو چند دوست احباب رشتہ دار بلا کر مشورہ کر کے کرو. مشورے کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کرنا، چاہے تمہارے ذہن میں صحیح بھی آئے پھر بھی مشورہ کر لو. اب مشورے کی اہمیت. خالد بن ولید جنگ کو ہیں. درمیان میں ٹیلا تھا، کافروں کی فوج دوسری طرف بیٹھی تھی اور مسلمانوں کی فوج دوسری طرف. درمیان میں جنگل اور ٹیلا تھا. اب کافر بادشاہ نے ایلچی بھیجا اب تک کہ ٹیلے کے درمیان میں ایک سپاہی لے آؤ اور خود آؤ. میں بھی ایک سپاہی لے آؤں گا، خود آؤں گا. چند میرے سوالات ہیں اگر جواب دے دو گے تو میں مسلمان بن جاؤں گا. آپ نے فرمایا ہاں. اب وہ خوش ہو گیا. کیوں؟ خلیفۃ المسلمین جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں. اس نے 10 بندے ٹیلے میں سلا دیے چھپا کر. کہا جب خالد بن ولید آئے میں آواز دوں گا تم آ کر اس کو قتل کر دینا. ساری رات ہنستے رہے، ناچتے گاجتے رہے. بھئی 10 بندے سوئے ہوئے ہیں، وہ 2 ہوں گے، میں بلاؤں گا قتل کر دیں گے. یہ اس نے ہمارے بڑوں کو قتل کیا، ہمارا بدلہ آ گیا. تو صحابہ کا معمول تھا وہ مشورہ کرتے تھے. آپ نے کچھ صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا
کہ میں نے کافر سے ایسا وعدہ کیا ہے، تو بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ یوں گنا ایک مجاہد تھا، اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا امیر المومنین ایسے مت جاؤ، اس جگہ کا ہمیں معائنہ کرنے دو۔ ٹھیک ہے، آپ نے فوج گئی تلوار لے کر، اب گئے تو ٹیلے کے سامنے دیکھا، وہاں سارا معائنہ کیا تو دیکھا 10 کافر سوئے ہوئے ہیں، تلواریں رکھی ہیں۔ وہ سارا معاملہ ہی سمجھ گئے، انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور 10 اپنے سلا دیے۔ مشورے کیے ہیں، حکم دادے کا ہے، لیکن کچھ دلیل سے بھی سمجھا رہا ہوں، ہمارے لیے تو حکم کافی ہے دادے کا۔ اب صبح وہ کافر گاتا، ادھر وہ سر رات ناچتے رہے، گاتے رہے، خوشیاں مناتے ناچتے آئے، ایک سپاہی لے کر آ گیا، خالد بن ولید بھی سپاہی لے کر پہنچا، اس نے آواز دی، کافر خیال میں بھی میرے 10 سوئے پڑے ہیں، اس نے آواز دی، او فلاں 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 آ جاؤ، تو مسلمانوں کی فوج آئی، ان کو قتل کر دیا۔ یہ مشورے کیے ہیں، تھوڑی سی ٹائم نہیں ہے۔ اب عورت جو کہے اس کا الٹ کرو، یہ نہیں وہ اپنا حق مانگے، نہ نفقہ کپڑا یا جو جانتے ہو حقوق مانگے۔ ایک بات میری سمجھنا، بات یاد آ گئی، مسلمانوں جب بھی عورت سے ہم بستری کرو، کعبے شریف کی طرف منہ نہ ہو نہ پوچھ، ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ شمالن جنوبن، یاد رکھنا، اگر کسی نے کیا ہو تو توبہ کرے، کلمہ پھر پڑھے، کعبے شریف کی طرف منہ نہیں کرنا۔ دوسرا، حیض والی عورت کے ساتھ نہیں جانا، کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، 3 دن سے پہلے بند ہو گیا، پھر 10 دن اجازت۔ حیض کا مسئلہ وسیع ہے، لیکن یہی ہے وہ 10 دن احتیاط کر چھوڑے۔ اگر حیض کے اندر ہم بستری کرے گا، 4 ماہ سے سونا دینا ہوگا، یا 4 ماہ سے سونے کی قیمت صدقہ کرے گا، پھر آئے گا، حیض میں بھی نہیں جانا۔ دوسرا، عام شکایت ہو رہی ہے طلاق طلاق طلاق، یہ جہلانہ طلاق ہے، بے وقوفانہ طلاق ہے۔ احسن طلاق جو اسلام میں ہمیں حکم ہے، اگر بیوی پر غصہ بھی آ گیا تو 1 طلاق کہو، غور سے سنو۔ اگر عدت کے اندر راضی پازی ہو گئے 3 طہر کے اندر تو نکاح کی ضرورت نہیں، سے طلاق رجعی کہتے ہیں، یہ رحمت ہے۔ اگر عدت کے اندر راضی پازی نہیں ہوا پھر طلاق بہنا پڑ جاتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بیوی اپنے مرد سے بھی نکاح کر سکتی ہے، دوسرے سے بھی کر سکتی ہے، مغلظہ میں تو اپنے نہیں کر سکتی، 3 طلاق دے کر پھر لیے بیٹھے۔ یہ بھی بڑی احتیاط ہے۔ بہت طلاق، احسن طلاق جو ہے یہی ہے، 1 دفعہ کو بس، اس سے بھی گریز کرو 3 طلاق دینے سے، یہ مسئلہ ویسے واضح دے۔ اب آپ نے فرمایا بیوی کا کہنا نہیں ماننا۔ ایک ولی سویا ہوا ہے چھت پر بیوی کے ساتھ، کہتے ہیں اپنے دادے بات کیا، آج بات تو آزماؤں۔ بیوی کو کہتا ہے میں چھلانگ لگاتا ہوں، اس نے کہا چھلانگ نہیں لگانی، تیری تو ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ انہوں نے چھلانگ مار دی، ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ بیوی نے کہا دیکھ تو نے میرا کہنا نہیں مارا، تیرا ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ اس نے کہا وقت بتائے گا، دادے کی بات ایسے نہیں جاتی۔ تو یزید وہ اہل بیت کا دوست تھا، اہل بیت کا کیا تھا؟ دوست۔ تو یزید نے اپنی فوج کو بھیجا، اللہ اللہ کر رہے تھے تو محمد گڑھی والے پہنچے، فرمایا مجھے نہ سناؤ اللہ کر کر کے سونا یار دے ملتا مر مر۔ سبحان اللہ، اب بیوی
یزید نے کہا، وہ اہل بیت کا دوست تھا، وہ یزید نے کہا اس کو پکڑ کر لے آؤ، اگر نہ آئے قتل کر دینا، اگر آگے آئے اس کو آگے رکھنا، آئے تو اگر وہ اہل بیت پر تلوار تیر نہ چلائے تو تم اس پر تیر چلا دینا، قتل کر دینا۔ سپاہی آ گئے لینے، چلو بھئی یزید بلا رہا ہے۔ اس نے کہا یار میری تو ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، جا کر یزید کو کہا اس بیچارے کی تو ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اس نے بیوی کو کہا دیکھ میں نے دادے باغ کا کہنا مانا ہے، آج یا میں قتل ہو جاتا یا امام حسین کے قاتلوں میں گنا جاتا۔ الٹ کرو، نورانی تو کہتا ہے ووٹ دو، مشورہ کہتا ہے نہیں۔ سن لو اے شخصیت پرستو،